الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے ایک ایسا علاج جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جس کے شفا میں کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر جسمانی بیماری ہے، خواہ کیسی بیماری ہے، اور سخت اور شدید بیماری کیوں نہ ہو، اور بظاہر لاعلاج بیماری کیوں نہ ہو، جسم میں درد ہے، شوگر کی بیماری ہے، خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہے، اور کوئی بھی بیماری نام کی کوئی بھی چیز ہو، یا روحانی بیماری ہے جس کی ڈاکٹروں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، عاملوں کے پاس بھی تک گئے ہیں، تو آئیے چند ایسے اعمال آج آپ کو بتاتا ہوں اس درس میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جس میں شفا ہی شفا ہے۔ تو یاد رکھیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے، سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی دوا ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ کو لازم پکڑیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ اپنی جسمانی صحت کو دیکھیے، 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کو لازم پکڑے۔ آپ اپنے لیے، اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہے، آپ کے خاندان فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، تو ان کو بھی بتا دیجئے یا خود ان کے لیے آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ دوسری چیز یہ شہد ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو شہد کا استعمال کیا کریں۔ اور تیسری چیز کلونجی ہے، یہ حبۃ السوداء، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج اور دوا حبۃ السوداء میں ہیں۔ چند دانے آپ کلونجی کے لے کر نہار منہ یہ پانی کے ساتھ لیا کرے، انشاءاللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیاری دعائیں منقول ہے احادیث مبارکہ میں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی کتابوں میں۔ اگر ان دعاؤں کو ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے مختلف چیزیں پکڑ کے ہم پڑھیں گے، تو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہم پڑھنا شروع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان مقبول اور مبارک دعاؤں کی برکت سے ہمیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ سب سے مشہور دعا اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ مبارک دعا، اس کا ترجمہ ہے اللہم رب الناس، اے اللہ لوگوں کے رب، اذہب البأس بیماری کو دور فرما، اشف انت الشافی شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، شفاء لا یغادر سقما، ایسی کامل شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کی عیادت فرماتے تو اپنا سیدھا ہاتھ بیمار کے جسم پہ پھیرتے اور ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی
پڑھتے اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے عیادت کے لیے تشریف لے کے جاتے تو ان کو تسلی ان الفاظ سے ارشاد فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، یہ بیماری گناہوں کی پاکیزگی اور کفارہ بنے گی۔ تو آپ بھی اپنے بیماریوں کے لیے پڑھا کریں اور کسی اور مریض کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک مبارک دعا احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو ان کلمات سے، اس وظیفے سے، اس دعا سے دم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے کہ فرشتوں کا سردار انبیاء کے سردار کو دم کرتے ہیں۔ تو وہ دعا یاد کیجئے، اپنے آپ کو بھی دم کیجئے اس دعا سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دم کیجئے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ذرا اس کا ترجمہ سن لیجیے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں تم پہ دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس او عین حاسد، ہر جان اور حسد کرنے والی نظر کی شر سے، اللہ یشفیک، اللہ تمہیں شفا دے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ دعا منقول ہے، پھر سن لیجئے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کا دم ہے، جبریل علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی دم کیجیے، اپنے اہل و عیال کو بھی دم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک دعاؤں کی برکت سے ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔